تو اسماء مشتقات جو ہے وہ اس میں فاعل ہے اگر تو وہ بھی اس سے بنے گا، فعل سے آگے نکلے گا، فعل سے فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں فاعل، اور اس میں مفعول بھی اس سے بنے گا، یعنی کہ اس سے جو ہے یہ مطلب آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پوری آپ اس کو جڑ لے سکتے ہیں، جڑ کسی چیز کی، اس سے آگے شاخیں برانچز نکل رہی ہیں، ایسے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ فعال سے فاعل بن سکتا ہے، اسی سے مفعول بن سکتا ہے۔ یہ آپ کو صرف کیا کرنا ہے، پہلا لفظ جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا لفظ، یعنی کہ اگر فاعل ہے تو اس میں فاعل ہے تو اس کو پہلا لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فاعلن، پڑھ کے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو آپ لکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، فاعلن صرف آپ کو پہلا لفظ آنا چاہیے، پہلا لفظ، باقی ساری گردان نہیں ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وہ سیم ریپیٹیشن ہوتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے بار بار گردان میں۔ جو 6 صیغے ہیں فاعل کے، فاعلانی، الف نون، اس میں بھی ریپیٹ ہوگا، مفعولانی، ٹھیک ہے، فاعلون، اور اس میں بھی ریپیٹ ہوگا، واو نون، مفعولون، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ کو صرف پہلا لفظ یاد کرنا ہے، آپ کے لیے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر گردان کا اس میں فاعل کا پہلا لفظ فاعلن بنانے کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو، فاعلن ہے تو فاعلن ایک وزن مطلب طریقہ ہے بنانے کا، اسی سے ضاربن بن جائے گا، اسی سے سامعن بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مفعول یعنی کہ پہلا لفظ آپ کو یاد ہے تو مضروب، مکتوب، منصور، ٹھیک ہے، سارے الفاظ، باقی 6 جو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث جو ہے وہ اسی سے ہی پہلے لفظ سے ہی بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ اس سے کیا بنتا ہے آگے، اس میں تفصیل، افعلو، ایک بچے نے یہ لکھا ہوا تھا، حالانکہ وزن میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ افعلو وزن ہے، افعلو، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اکبر سے جیسے اذان میں بولتے ہیں، اسی سے افعلو یعنی کہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو افعلو ایک وزن ہے، اس سے آگے مختلف الفاظ بنائے جا سکتے ہیں، بس اس کا صرف فرق یہ ہے کہ اس کی آپ نے تھوڑا سا یاد کرنا ہے، کیونکہ جمع جو ہے جمع مکسر بھی ہے اس کی، ٹھیک ہے، جمع سالم جو ہے وہ تو سیم ہی بنتی ہے نا، بٹ جمع مکسر تھوڑا سا اس کا یاد رکھنے والی ہے۔ اور یہ آپ نے اس گردان کے اس میں تفصیل کے آپ نے افعلو اور مونس کا بھی صیغہ یاد رکھنا ہے، اس کا صیغہ ہے فعلا، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، اور جمع ان کی دونوں یہ کی جمع، مونس کا ہے؟ ہاں جی، مونس کا جمع ہے، مطلب یہ جو اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل کے مونس کا فعلا ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے، اس میں تفضیل، اور یہ فعلا مونس ہے، اور اسی سے صرف جمع دونوں کی سیم، مطلب جمع ویسی پیٹرن کے مطابق ہی بنے گی، یعنی کہ واو نون مذکر کے آخر میں آئے گا اور الف تا مونس کے آخر میں، لیکن جو جمع مکسر ہے جس میں وزن ٹوٹ جاتا ہے، اس کا آپ نے صرف یاد کرنا ہے، وہ ہے وزن، اس کو اس طرح بنائیں گے افاعلو، اور جو مونس ہوگی اس کی جمع ہوگی مکسر فعلن، یعنی کہ پہلی جمع جو ہے وہ سیم بنے گی، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا تھا، اس میں تفصیل میں جو جمع سالم ہے وہ سیم بنے گی، مطلب اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، جمع مکسر جو ہوگی یعنی اشربونا، اس میں فرق آئے گا، اشاربو، افاعلو کے وزن پہ، تو اس میں جو اشاربو اس کی بن رہی ہے، مطلب افاعلو ہر ایک صیغے سے اسی طرح بنے گی، ٹھیک ہے، اکابرو، ٹھیک ہے، جیسے اکبر سے اکابرو بن جائے گا، دیکھیں شربیاتن، اور یہ جو جمع مکسر ہے اس کا صرف ڈفرنٹ، اس کا فرق ہے، اس کو آپ نے بس یاد رکھنا ہے۔ تو اس گردان کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، باقیوں کے تو ایک ایک صیغے یاد کرنے ہیں، اس کے یہ صرف آپ سر نے یہ سر فعلا جو آپ نے کہا سر جو وزن ہوگا صحیح ہے، تو واحد جمع کا نہیں سر، واحد مونس کا ہے تو ہاں مونس کا کہہ رہا ہوں نا، واحد مونس، تو جمع شرابون ہے نا، یہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا رہا تھا نا، فعلون، یہ میں آپ کہہ رہا تھا واحد کا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا نہیں ہے، سوری، یہ واحد کا وزن ہے، ٹھیک ہے، جمع ادھر میں نے بتایا، یہ جمع اس کی ہے، جمع مذکر، ٹھیک ہے، اور یہ جمع مونس فعلون، تو یہ مکسر کا یہ ایک سر وزن افائل اس، مکسر ہے نا، یہ تو ہاں یہ مکسر ہے فعلون،
افائل اور فعل دونوں مکسر، اس کو پھر صرف یاد کرنا پڑے گا آپ کو، یعنی کہ اس میں 4 آپ کو یاد کرنے پڑیں گے اس میں تفضیل میں، بس یہ یعنی کہ کرنے کی چیز ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑی بات نہیں ہے اس میں تفصیل۔ اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، لیکن آپ میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے لکھا مطلب دارابا سے اگر بنایا تو اس کو انہوں نے اس میں تفصیل کیا بنا دیا، ادریبو۔ ادریبو کیسے ہو سکتا ہے جب اس کا فائل کا اس کا وزن ہی افعلو ہے، یعنی ادرابو ہونا چاہیے، تو ادریبو تو بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مطلب یدریبو سے آپ ادریبو بنا، یدریبو سے تو بنتا نہیں، یہ تو فعل ثلاثی مجرد سے بنتا ہے اور ماضی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، فعلا سے افعلو، ٹھیک ہے، فعلا سے۔ تو اس لیے آپ نے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مطلب فعل کو زیر نہیں دینی۔ پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ ماضی میں بعد ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تفضیل میں ایسا نہیں ہے، اس میں تفضیل کا ایک ہی وزن ہے۔ اسی طرح مفعول کا بھی ایسے ہے، اس کا بھی کوئی چینجنگ نہیں ہے، ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے، ماضی جیسے مجہول کا ایک وزن ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی جی فعیل جو ہے مجہول کا وزن ہے، ویسے ان کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، چینج نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کا چینج نہیں ہوتا نا، اس کا فعیلا مطلب جیسے وہ مجہول تھا تو عین کی کسرہ آ جائے گی، یا اس میں یہ تھا کہ اس میں مفتوح العین مضموم العین، تو ایسا نہیں ہے، اس کا وہ یاد کرنے کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ یاد کرنے کے لیے مشکل نہیں ہے، انہوں نے ایک آپ کو وزن بتا دیے، فعول اس کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا افعلو ہوگا، اس کو افعلو جو بھی صیغہ ہوگا مطلب ماضی کا، چاہے سامیہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے قارومہ ہو، ٹھیک ہے، یا دارابا ہو، ٹھیک ہے، فاتحہ ہو، تو وہ ہر ایک عین نہیں کا پھر مفتوح کاروبار العین ہی سے بنے گا۔ اقرب ہوگا۔ اکرم، کارومہ سے اکرم، ٹھیک ہے، سب سے بہت زیادہ عزت پانے والا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لازم ہوتا ہے فعل اس سے نہیں بنتا، سم ٹائم ایسے پوچھے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، فاعل مفعول جیسے ہے لازم سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں صفت مشبہ جو ہے وہ ہمیشہ لازم سے بنتی ہے، متعدی سے نہیں بنتی، ٹھیک ہے، اس طرح کے کچھ ہیں ایکسیپشن ہے، بٹ یہ مین ان کا وزن جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہم نے اس میں تفصیل کا کیا، آگے اس میں اعلیٰ کا ہم آج کرنے جا رہے تھے، تو کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہ، کل پڑھ لیا تھا ہاں پڑھ لیا تھا، بٹ آپ کو دوبارہ سے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں اعلیٰ تو وہ میں ہوتا ایسا ہے، پڑھا تھا، مجھے یہ سمجھ آیا کہ یعنی کہ اس میں اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ کسی کام کرنے کا اعلیٰ ہو، ہاں کام کرنے کا ذریعہ ہو، جس سے ٹھیک ہے، کام کیا جائے۔ ہاں یہ جیسے اس میں اعلیٰ ایک تعریف آپ اس کی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ وہ اس میں مشتق ہے جو کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے فاتحہ کیا ہوتا ہے، کھولنا، تو کھولنے کے لیے لاک کھولنے کے لیے جو مطلب آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مفتاح، مفتاح، ٹھیک تو ہے، مفتاح نہیں ہینڈل ہوگا؟ ہینڈل نہیں، مطلب مفتاح چابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، تو دوبارہ لاک کھولنے دو کے تو پھر لیے، لاک ہونے کی ہو جائے گا سارے ہاں نہیں کے۔ لاک کھولنے کے لیے وہی کھولنا ہے نا، فتح لاک تو ہم نے کہا نہیں ہے نا، ہم نے کہا کھولنا ہے، ٹھیک ہے، جی اس میں اس کو کہتے ہیں چابی کو مفتاح، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا اس ہے، کا مدرابن ہوگا سر، تو مدراب، سر وہ مطلب جی مدرابن ہو جائے گا نا، اگر مدرابن، جی مدرابن ہو جائے گا، تو نہیں کہ مارنے کا آلہ، ہاں مارنے کا جس سے ہٹ لگائی گئی ہے، یہ صحیح۔ ضرب لگائی گئی۔ اچھا یہ ایک تعریف تھی، اس کا اگر تھوڑا سا مزید سمجھ لیتے ہیں، یہ تعریف اس کی ایسے ہے کہ جو کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ ہو، جس کے ذریعے ہم یعنی کہ کوئی کام انجام دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو اب اس میں اعلیٰ کیا ہوگا، اس میں اعلیٰ یہ ہوگا کہ اس کا انہوں نے وزن بنا دیے، ٹھیک ہے، اس کے تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو وزن یاد رکھنے پڑیں گے، 3 وزن ہے ان کے، ایک وزن تھا، ٹھیک ہے، فاعل، اس میں فاعل کا، اس میں مفعول کا، اور اس کا، ٹھیک ہے، اس میں تفضیل کا ایک وزن ہے، اس میں اعلیٰ کے 3 وزن ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 وزن جو ہوتے ہیں ان کو جو اہل زبان ہے ان کو مطلب تینوں ان کے معنی سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر کیا ہے کہ اہل زبان جو ہیں وہ بعض دفعہ ایک معنی کو استعمال کرتے ہیں، زیادہ یوز کرتے ہیں، جیسے عربی لوگ زیادہ اس کو ایک معنی کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ کے 3 اوزان کون کون سے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ نے لکھا بھی تھا، ایک ہے مفعلون، مفعلون، مفع مفعلون، مفعلتن اور مفعالن۔ مفعلون،
اور دوسرا ہے وزن ہے مفعلاتن. صحیح ہے. اسے مونس کے لیے کہ یہ بھی ایک وزن ہے؟ یہ سب کے لیے کامن ہے. یعنی کہ اسے مونس کے لیے نہیں ہے یہ؟ نہیں, مونس کے لیے یہ جو ہے ابھی میں لکھ رہا ہوں وہ بنا سکتے ہیں آپ الگ سے اگر کرنا چاہیں تو. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے وزن ہیں کہ ہر ایک کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر منہاج ان میں ثلاثی مجرد کیا ہوگا؟ نہجا. منہجا. ٹھیک ہے, نہیں منہاجانی ہو جائے گا نا تسنیہ. نہیں یہ مجھے ثلاثی کہہ رہا مجرد ہے کہ اصل ثلاثی لفظ مجرد سے بنا ہے نا. ہاں نہج جو ہوتا ہے نا, نہجن راستے کو کہتے ہیں نہج, اسی سے منہج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, منہج, اور اسی سے منہج راستے کی جگہ, اور منہج آلہ. ٹھیک ہے, اور راستہ یعنی کہ جس پر چلا جائے, اور منہاج. 3 وزن ہے. اب تیسرا کیا ہے؟ مفعال. مفعالن, مفعلاتن اور مفعالن. یہ یعنی کہ اس کے 3 اوزان ہیں اور تینوں کے معنی سیم ہے. ٹھیک ہے جی, تینوں کا مطلب ایک ہی جیسا ہوگا. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے, ہم کر سکتے ہیں ناشارہ کہتے ہیں, ناشارہ کہتے ہیں آری کو, یا ناشارہ کہتے ہیں. ویسے اگر ثلاثی مجرد دیکھیں اس کو, ناشارہ مطلب چیرنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناشارہ. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر اس وزن پہ لے کے آ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ میم شروع میں لگائیں گے, اس میں آلہ منشارون. بنانے کے لیے نون کو ساکن کر دیں گے, اور شین کو زبر دیں گے, منشا, اور را کو 2 پیشیں دیں گے, تو منشارون مطلب آری, چیرنے کا آلہ. ٹھیک ہے, اور اگر اس کو اس وزن پہ لے جائیں گے پھر بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے, من شارہ تن. ٹھیک ہے, اور اس کو اس وزن پہ لے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ منشارون. شارون. شاباش. تو من شارون ہو جائے گا. تو اہل عرب کیا کرتے ہیں, یا اہل زبان کیا کرتے ہیں, وہ اس وزن کو زیادہ بولتے ہیں, من شارون. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ اہل زبان تینوں کا مطلب سیم ہوگا. اس کا بھی مطلب آری ہوگا, اس کا بھی مطلب آری ہوگا, اس کا بھی مطلب آری. لیکن اہل زبان جو ہے وہ جس ورڈ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پھر آپ کو عام پراپر یعنی کہ یوزز میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا. جیسے راستہ ہے تو اس کو منہاج زیادہ تر استعمال کرتے ہیں, معراج ٹھیک ہے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ تینوں ہو سکتا ہے. تو ان کا تسنیہ جو ہے ایک ان کی تسنیہ سیم ہے, الف نون لگانے سے بن جاتی ہے اس کی تسنیہ. ٹھیک ہے, اس کی بھی ایسے ہی تا کے ساتھ الف نون آخر میں, من شارہ تانی. ٹھیک ہے, الف نون لگاتے ہیں تسنیہ میں. اس میں بھی ایسے ہی ہے, الف نون لگاتے ہیں تسنیہ میں. تو تینوں کی تسنیہ, تینوں اوزان کی تسنیہ ایک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا معنی بھی ایک ہے, یعنی کہ یہاں پہ مراد یہ ہے 2 آریاں. ایسا جو تیسرا جو ہے وزن اس کا منشارون نہیں ہوگا؟ منشارن, منشارانی. جسے منشارانی ہوگا نا. ہاں ہاں, الف نون لگتے ہیں نا آخر میں. یعنی اسے منشارانی ہوگا سر, یعنی ہاں سین کے بعد بھی الف ہے. یہ اس کی تسنیہ بنا رہے ہیں نا, منشا اس کے بعد الف. پہلے یہ لگائیں گے نا, سارا ورڈ لکھیں گے, آخر میں الف نون صرف لگا دیں گے. ورڈ وہی ہوگا, صرف آخر میں الف نون لگا دیں گے, منشارانی. ٹھیک ہے, تو یہ منشارون, منشارانی, اور جمع ان کی صرف کیا ہوگی؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے, مناشرو. ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گی مناشرو. اب مناشرو اس کی بھی وہی ہے اور اس کی بھی وہی ہے, مناشرو. ٹھیک ہے, اب واو نون نہیں لگ رہا یہاں پہ, اس کا مطلب ہے یہ جمع مکسر ہے. تو یہ مناشرو اور یہ بھی مناشرو, دونوں کا سیم جمع ہے. ٹھیک ہے, دونوں اوزان کی, بٹ اس وزن کی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس کے اندر منشار اسے مناشیرو ہو جائے سر. ہاں, یہ شیرو. ہاں, منا میم کے بعد نون الف ہے, منا شیرو. ٹھیک ہے, ایسے ہو جائے گا, منشارون, منشارانی, مناشیرو. اب یہ ہے نا, آپ نے اگر تو آپ گردان کو یاد کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ گردان یاد کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو خود بخود آٹومیٹکلی اس کو پروننسیشن کرنا آ جائے گا, لکھنا آ جائے گا. یعنی
آپ ایک گردان یاد کر لیں گے، مفعل مفعلان مفاعل، مفعلۃ مفعلتان مفاعل، مفعال مفعالان مفاعل. تو یہ گردان یاد کر لیں گے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، گردان آپ بے شک پہلے گردان لکھ لیں، یعنی کہ اس کا اوزان کے ساتھ، پھر اس کے نیچے بالکل اس کے برابر کر کے صیغے لکھ لیں تو آپ آسانی سے اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں یہ نے آپ کام نے لکھ کے سینڈ کیا سر آپ کو اس پہ ویب سائٹ پہ. ہاں جی، گردان آپ نے لکھ کے سینڈ کی ہے، یاد بھی کرنی ہے. کل میں نے آپ سے سننی ہے دونوں کی، اس میں ظرف کی جی سر گردان. میں نے سر یاد کی سر، میں نے کرنا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کل آپ سے میں سنوں گا اس میں ظرف کی بھی اور اس کی بھی. اچھا ظرف کا، اس میں ظرف کیا ہوتا ہے، نیکسٹ پیج نمبر 53 پہ ہے. اعلیٰ کا سمجھ آ گیا کہ اعلیٰ میں جو ہوتا ہے کہ سیم، یعنی کہ ہوتا ہے اس میں ایک 3 وزن ہے اور تینوں کا مطلب سیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس مرضی مطلب پہ لے آئیں. جیسے فاتحہ سے آپ مفتاحون بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مفتاحتن بھی لے سکتے ہیں اور مفتاحون بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں وزن لے، تینوں کا مطلب سیم ہوگا چابی. بٹ عرب جو بولتے ہیں وہ مفتاحون بولتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. آگے ہے جی ظرف. اس میں ظرف کیا ہوتا ہے، اس میں ظرف وہی اس میں مشتق ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بات یاد رکھیے گا، ایک چیز رہ گئی تھی اس میں. جیسے کچھ اسماء جامد ہوتے ہیں، جیسے سکین چھری کاٹنے کا آلہ. ٹھیک ہے، کفلن کہتے ہیں بند کرنے کے لیے تالا، تالے کو کفلن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لکھنے کے آلہ ہے اس کو کہتے ہیں قلمون. تو یہ اب ہم کہیں گے کہ یہ تو اس وزن پہ نہیں ہے، قلمون سے مقلمون ہونا چاہیے تھا، تو وہ اس طرح نہیں ہے. تو یہ اہل عرب کے لیے کچھ الفاظ انہوں نے مطلب ان کے نام رکھے ہوئے ہیں بعض چیزوں کے لیے، تو وہ آپ نے ایز اٹ از بولنے ہیں، اور وہ اس میں مشتق نہیں ہوگا یا اس میں آلہ نہیں ہوگا وہ. ٹھیک ہے، اس میں آلہ نہیں ہوگا، صرف آلہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. سر کہ کاتب ہے سر، اس نے لکھا سر مکتابون جو ہوگا مکتابن. ہاں دیکھیں اس کے لیے اب جی عرب جو ہیں وہ بالکل زیادہ، لکھنے کا آ رہا ہے نہیں کہ سر، تو وہ قلم ایک ہی چیز نہیں ہو جائے گی. قلم بن سکتی ہے، لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ لکھنے کے لیے انہوں نے ایک لفظ وضع کیا ہوا ہے، پھر آپ اس کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے نا. جب آپ اس طرح بولیں گے تو وہ لوگ ہنسیں گے. جب وہ قلم ہے اس کے لیے لفظ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے لیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں سر کسی سینٹینس میں یوز کرنا ہو کہ سر کوئی لکھی ہوئی چیز لے آؤ، تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں تو وہ مکتوب ہی ہوگا نا، مفعول کے وزن پہ لکھی ہوئی چیز. لکھی چیز نہیں، لکھنے کے لیے چیز لے آؤ، دیکھیں لکھی ہوئی لکھنے کے چیز، لیے. دیکھیں ایک لکھی ہوئی چیز ہے اس کو آپ کہیں لے آئیں تو مکتوبن ہوگا یا کتاب ہوگا. کتاب کو بھی مطلب وہی کہتے ہیں، لیکن وہ اس میں لکھنے کے لیے نہیں، لکھنے کے لیے چیز. ہاں تو قلم وہ کہے گا آپ کو قلم لے آئیں، یا آپ کو کہہ لے گا مکتبن. ٹھیک ہے، لیکن مکتبن یوز نہیں ہوتا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ بنے گا تو وہی معنی تو وہی بنے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ کاتبہ جی سے سر. آپ میم شروع میں لگائیں گے مکتبن، تو معنی تو وہی دے گا لکھنے کی چیز کا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب زیادہ استعمال جو ہے وہ آپ کا قلم ہے اور اس کے لیے لفظ وضع کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو بولنے کی. اس طرح یہ عرب جو عربی جدید ہے یا فصیح عربی ہے وہ نہیں ہوگی. وہ آپ معنی تو دے رہے ہیں اس کو وہ والا، لیکن تو فصیح نہیں عربی نہیں اپروپریٹ نہیں ہوگی. ہوگا اس ٹائم لائن کے لیے، جی اس ٹائم لائن کے اپروپریٹ نہیں ہوگا یعنی کہ. ہاں جی بالکل. وہ اس میں یعنی کہ آپ کو جب بولیں گے ان کے ساتھ تو وہ کہیں گے، عرب کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو اس میں وہ آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ اتنا کامن ورڈ ہے، ہر ایک یعنی کہ مشہور ورڈ ہے، وہ آپ چھوڑ کے ایک آپ اس کو وزن پہ لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کرنا آپ کے لیے صرف جو ہے اصول کے مطلب لکھنے کے لیے، کتاب کے مطلب ایگزامپل دینے کے لیے وہاں تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن بولنے کے لیے آپ کو جو انہوں نے وضع کیا ہے وہی آپ کو استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی سر. تو اس کے لیے سکین جیسے چوری ہے، تو اب یہ اس میں آلہ نہیں ہے، صرف آلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں آلہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا وزن نہیں ہے، اس وزن پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اب اس میں ظرف کیا ہے، ظرف کے معنی ہوتے ہیں برتن کے. ٹھیک ہے، ظرف جیسے آپ نے اردو میں بھی شاید پڑھا ہو ظروف. ٹھیک ہے، زوئیں سے ظروف ہم پڑھتے رہے ہیں. تو برتن کیا ہوتا ہے، جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اس میں ظرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا اس میں مشتق ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا جگہ کا مفہوم پایا جائے. سر وقت بھی پایا جاتا ہے اس میں سر، وقت بھی اور جگہ بھی. ٹھیک ہے، اس میں ظرف میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے،
وقت بھی اور جگہ بھی. جب بھی آپ لفظ بولیں گے اس میں ظرف بولیں گے تو اس میں کیا ہے کہ اس میں جگہ بھی ہوتی ہے. اور جب میں بولوں گا مکتبن تو اس کا مطلب ہے پڑھنے کی جگہ, اور دوسرا کیا مطلب ہوگا پڑھنے کا وقت. ٹھیک ہے, اس میں ظرف وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا وقت پایا جائے, یہ جگہ, یعنی ایک ہی لفظ سے آپ وقت اور اس کی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب بہت آسان ہے یہ بھی, اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. مطلب اس میں واحد تثنیہ جمع یعنی کہ آپ نے اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے مذکر مؤنث کا کوئی چکر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے بنانے کا طریقہ نیچے لکھا ہوا وہ آپ پڑھ لیں گے. لیکن اس کو تقسیم ہم جب کریں گے, دو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا ظرف وہ ہوتا ہے جس میں تقسیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بٹ انہوں نے تقسیم کر دیا ظرف زمان, یعنی کہ اگر جگہ وقت کی بات ہوگی تو ظرف زمان اس کو کہتے ہیں, ظرف زمان. اور اگر اس میں ظرف میں جگہ کی بات ہوگی تو کہیں گے ظرف مکان, مکان سے جگہ, یعنی کہ اس میں جگہ کی بات ہوگی تو اس کو ظرف کہیں گے ظرف مکان, اور اگر وقت کی بات ہوگی تو اس کو کہیں گے ظرف زمان. تو یہ ہم نے ظرف کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں, اس میں ظرف کو. اچھا, ظرف اور اس میں ظرف میں فرق ہوگا. ظرف جو ہوگا وہ اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہوگا, وہ اس میں مشتق نہیں ہوگا, اس کا پیٹرن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ظرف جو ہوگا وہ ایک پراپر ایک وزن کے تحت آئے گا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ظرف جو ہے اس میں وہ مضارع سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم نے پڑھا نا ابھی تک کہ ماضی سے بنے گا, ماضی سے اس میں آلہ بنتا ہے, ماضی سے اس میں فاعل بنے گا, ماضی سے اس میں مفعول بنے گا. لیکن اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں ظرف جو ہوگا وہ مضارع سے بنے گا. ٹھیک ہے, تو مضارع سے آپ نے بنانا کیسے ہے, آپ نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا آپ کو. مضارع مضموم العین, ٹھیک ہے, اور مفتوح العین. اس سے جب آپ ظرف بنائیں گے تو اس کے عین کلمہ کو مفتوح رکھیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو ظرف بنتا کیسے ہے, جیسے یف آلو ہے. ٹھیک ہے, علامت مضارع ہٹا دیں گے آپ, علامت مضارع ہٹا کر آپ اس کے شروع میں میم لگا دیں گے. ون سیکنڈ, مجھے یہ اس کو سیٹنگ کرنے دیں. ہاں جی, اس کے شروع میں میم لگا دیں گے. رائٹ, تو میم پر میم مفتوح لگانا ہے آپ نے. آپ ساکن کر دینا ہے اس کو, اور عین کلمہ کو زبر دینی ہے, اور یہ مفعلون. ٹھیک ہے, وہ تھا مف آلہ اگر بنانا ہوگا تو یہ زیر کے ساتھ بنانا ہے, اور بٹ اس کو ماضی سے بنانا ہے, لیکن اس کو مضارع سے بنانا ہے. یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے, اس میں ظرف, تو مفعلون اس کا وزن ہوگا, کیونکہ یہ مضموم العین سے ہے, یعنی کہ مضارع کے عین کلمہ پر اگر فتح ہو یعنی کہ زبر ہو یا پیش ہو تو اس سے اس میں ظرف بنے گا مفعلون کے وزن پہ. جیسے کاتبہ کیا ہوتا ہے, یک توبو, کاتبہ یک توبو, یعنی کہ مضارع کیا ہے, مضموم العین ہے. ٹھیک ہے, اس سے جب ہم ظرف بنائیں گے تو کون سا وزن ہوگا, مفعلون وزن چوز کریں گے, اور اس کو اس سے ہم اگر لے کے آئیں گے مفعلون کے وزن پہ, علامت مضارع ہٹا دیں گے, میم کلمہ پر زبر دیں گے, اور کاف فا کو ساکن کر دیں گے, تا پر زبر لگائیں گے, مکتا بن, یعنی کہ کیا ہو جائے گا, لکھنے کا وقت اور لکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے, دوسرا وزن کیا ہے, دو وزن میں نے آپ کو بتایا. جیسے اس میں اعلیٰ کے میں نے بولا کہ آپ کے پاس تین اوزان ہیں, بٹ اس کو ہم دو وزن میں کیوں تقسیم کرتے ہیں, اس کو اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ مضارع مضموم العین اور مفتوح العین کی فرق کی وجہ سے. اگر مضارع مکسور العین ہو اس کے لیے جو ظرف ہے اس کا وزن ہے مفعلون. کیا وزن ہے, مفعلون. مکسور العین کے لیے مضارع کا وزن ہے مفعلون. جیسے مضارع ایک ہوتا ہے جالاسا یجلسو. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے
جب ظرف بنانا ہے اس میں ظرف تو علامت مضارع کو ہٹا دیں گے, میم مفتوح لگا دیں گے, جیم کو ساکن کر دیں گے, تو یہ دیر ہی رہے مجلس گی. بنے گا. ہاں مجلسن ہو جائے گا, بیٹھنے کا وقت یا بیٹھنے کی جگہ. ویسے جیسے دارا و یدرب ہوتا ہے تو مدرب ہو جائے گا. دارا بید مجھے ریبو مارنے ہاں کی جی جگہ, ہاں تو مارنے کا, مدرب ہو جائے گا. ہاں بو مدریبن مارنے مدرب. کی جگہ یا مارنے کا. تو یہ تنوین آتی ہے اس میں, نہیں کہ اس کو سر وہ نہیں زمان دیں گے اس کو. نہیں مدرس مفعلون کے وزن پہ آپ نے اچھا تنوین مدن دینی. مفعلون ہے. ہاں دیکھیں اس میں یہ اسم ہے نا, اس میں اسم ہم نے اسم بنانے کے لیے تنوین ضروری ہوتی ہے آخر میں, جی سر. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلے گا یہ اسم ہے, فعل میں تنوین نہیں ہوتی. جی اچھا سر. اس کی گردان آسان ہے, صرف کیا ہے کہ آخر میں جو وزن ہے, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا, وہ جمع مکسر ہے مفاعلو کے وزن پہ, مفاعلو, ٹھیک ہے. مکتبن مکتبانی مکاتبو, مکاتبو. ہاں مکاتبو. اور اسی طرح مجلسن مجلسانی مجالسو, مجالس. ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے گا, کچھ الفاظ ایسے ہیں, صرف 8 کے 10 الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے آگے پیج نمبر 55 پہ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا قاعدے سے ہٹ کے ہوتے ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ مضموم العین اور مفتوح العین سے تو آپ زبر کے ساتھ بنائیں گے, ٹھیک ہے, اور مکسور العین سے جو اس میں ظرف ہے وہ زیر کے ساتھ بنائیں گے. لیکن جیسے ساجدہ کیا ہوتا ہے, ساجدہ کا مضارع کیا ہوگا, یس جیدو. یس جیدو نہیں ہوگا, یس جودو ہوگا. کیا ہوگا, یس ساجدہ جیدو. یس یس جودو, جیدو. ٹھیک ہے. اب اس سے جب ہم ظرف بنائیں گے تو ہمیں زبر کے ساتھ بنانا چاہیے تھا نا, مس جادو, لیکن ہم مسجدو نہیں کہتے, ہم کیا کہتے ہیں مسجدو. مسجد کو کہتے ہیں مسجدو, سجدہ کرنے کی جی جگہ. سر. سمجھ آ رہی ہے, یعنی کہ اس جی کو سر. آئین کے ساتھ بناتے ہیں, یعنی اس وزن پہ بناتے ہیں. یہ قاعدے سے ہٹ کے ہے, کچھ الفاظ ایسے ہیں جو قاعدے سے ہٹ کے ہیں, وہ گنے چنے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو مسجدن بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا, مسجدن کہیں گے غلط نہیں ہوگا, معنی وہی رہے گا. لیکن کیا ہے, وہی بات آتی ہے کہ اہل زبان جو ہے وہ مسجدن استعمال کرتے ہیں, اور آپ جو ہے غیر جو زبان ہے وہ آپ کریں گے مسجدن. تو اس میں کیا ہوگا, فصیح جو عربی ہے اس کے پیٹرن کے اصول کے خلاف آپ بول رہے ہیں, تو اس لیے وہ مذاق کا لفظ استعمال. جیسے ہم اردو میں بعض دفعہ بولتے ہیں لفظ, تو کوئی اور اگر گورا آ کے بولے گا یا پٹھان آ کے بولے گا اردو, تو ہم ہنسیں گے اس کے اوپر. تو یہ ہے کہ اس کو آپ نے ویسے ہی بولنا ہے مسجد. اسی سے شارع کا یشرکو یعنی کہ مشرقن ہونا چاہیے تھا, مشرقن, ٹھیک ہے, لیکن یعنی کہ سورج کے نکلنے کی جگہ. لیکن ہم کیا بولتے ہیں, خلاف قاعدہ بولیں گے اس کو مشرقن, نکلنے کی, سورج نکلنے کی جگہ. مشرقن, مشرق بولتے ہیں نا, مشرق تو نہیں بولتے. اسی سے آپ بولتے ہیں غربا یا غروبو سے مغربن, ٹھیک ہے, اس کو بھی خلاف قاعدہ بولیں گے مغربن. تو کچھ الفاظ آپ کے پیج پہ اس پہ لکھے ہوئے ہیں بک پہ جو خلاف قاعدہ استعمال ہوتے ہیں, وہ بس آپ وہ یاد کر لیں, تو باقی سارے جو ہے قاعدے کے مطابق استعمال ہوں گے. دیکھیں یہ زبان سیکھنے سے, عربی زبان سیکھنے سے بہت سارے اردو کے آپ کو مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے مجلس نہیں بولیں گے آپ, مجلس بولیں گے, اور اس کی جمع بھی آپ کو بنانا خود بخود آ جائے گی, مجالس, ٹھیک ہے. تو اس کو سیکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی اردو بھی اچھی ہو جائے گی, زبر زیر کیسے پڑھنی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کا پھر ظرف, اس میں ظرف جو ہے اس کے آپ کو میں نے بتا دیا کہ دو وزن ہیں, مفعلن اور مفعلن. اسی سے ہم مفعلن سے اگر ہم لکھیں گے گردان, تو مفعلن, مفعلانی, مفاعلو, مفاعل. ٹھیک ہے, مفعلن, مفعلانی, الانی کہیں گے, اور مفاعل. مفاعلو, ان دونوں کی جمع سیم ہے, مفاعل ہوگا مفاعل ہوگا, مفاعلو ہو جائے گا اس دونوں میں کی. نہیں کہ جمع مفاعل ہی رہے گی. ہاں دونوں کی, لیکن یہ جمع سالم نہیں ہے, جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے, واؤ نون نہیں آ جمع رہا نا کسر آخر ہے. میں, اس لیے یہ کیا ہے, جمع مکسر ہوگی مفاعلو کے وزن پہ, مفاعل. مفاعلو,
लून नहीं कहना, मफाइलू। जमा जो होती है ना उस पे तनवीन नहीं आती, ठीक है, जैसे आप यदरिबूना इस तरह, वाव नून, जैसे फाइलूना। तो जमा के लिए लाजमी नहीं है, वाहिद का जो सीगा होता है ना उसके लिए हम तनवीन ऐड करते हैं। इसी तरह तस्निया में भी अलिफ नून आता है, ज़ेर आती है उसमें, तो ये तो यानी कि मफाइल। इसम तस्जीम में जैसे दोनों ही यानी कि मुकस्सर भी आती है और सालिम भी आती है, हाँ जी बाकी इसम आला और इसम जो है ज़र्फ में नहीं आती, सिर्फ जी इसम जी, जो 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 मुकस्सर इसमें लगाएंगे। आला और इसमें ज़र्फ में दोनों में जमा मुकस्सर आती है, ठीक है। चलें, अब कारी साहब को भी टाइम हो गया है। जी